اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، ایک نئے عنوان خاص کے ساتھ، موضوع سخن کے ساتھ آپ کی میزبان سیدہ زینب حاضر خدمت ہیں۔ جناب، جب ہم بات کرتے ہیں اللہ رب العزت جو کریم پروردگار عالم ہے، اب اللہ نے انسان کے دل میں جو جذبہ، ایک بہترین محبت بھرا جذبہ پیدا کیا ہے، اور ہر انسان کسی نہ کسی سے محبت کرتا ہے، یعنی انسان کا دل محبت سے آراستہ فرمایا اس پاک پروردگار عالم نے۔ اور سب سے بڑھ کر، یعنی انسان کو سب سے بڑھ کر کس سے محبت کرنی چاہیے؟ اللہ رب العزت کے بعد ایک اہل ایمان کو سب سے بڑھ کر اس کے محبوب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے، اور یہی ہمارے ایمان کا تقاضا بھی ہے، یعنی مغز قرآن، روح ایمان، جان و دین، است حب رحمت للعالمین۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اس پاک پروردگار عالم نے کیا ارشاد فرمایا؟ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرمائی، گویا اس نے اللہ کی، در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت جو خالق کائنات ہے، اس نے اپنے محبوب کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، تو ہمیں بحیثیت مسلمان ان سے محبت کرنی ہے۔ اور محبت صرف ایک جذبہ نہیں ہے، ایک زبانی کلامی دعویٰ نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس سے مشروط کیا گیا کس چیز سے؟ کہ ہم اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ رسول تمہیں جو دے دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ تو آج ہم بات کریں گے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تعلق سے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے، اور اسے اس طرح حدیث مبارکہ میں مفہوماً عرض کر رہی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ سے محبت کے تقاضے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت آج کا ہمارا موضوع ہے۔ بلا کسی تاخیر میں آگے بڑھوں گی اور مہمان شخصیات کا تعارف آپ سے پیش کروں گی۔ باوقار شخصیت، ایسی شخصیت کہ ہم اول دن سے ان سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں، ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ، سلامت رہیے۔ اور ان کے ساتھ جو اگلی نشست پر شخصیت رونق افروز ہیں، بہت عمدگی سے گفتگو فرماتی ہیں، بہت تیاری سے آتی ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں صدف فاطمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو میری بہت پہچان میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت آج کا ہمارا عنوان ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی اطاعت کا جو حکم ہے از روئے قرآن بیان فرما دیجیے۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اہل ایمان کا گراں قدر سرمایہ ہے، بڑی دولت جو ہے وہ حضور سے محبت کی ہے، قوت اور طاقت کا سرچشمہ ہے کہ ایک مومن ایمان کی قوت طاقت اس کی حلاوت پاتا ہی تب ہے جب اس کا تعلق اپنے محبوب نبی سے سٹرونگ ہوتا ہے۔ اور ابھی آپ جیسے بات کر رہے تھے نا، دیکھیں اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو بینی اپنی محبت قرار دیا، رضا اور خوشی کو اپنی خوشی قرار دیا، ان کی بارگاہ کے ادب کو خود سکھایا کہ نماز کی ڈیٹیل نہیں دی، روزے کی ڈیٹیل نہیں دی، وہ سیکھنی ہے عبادات تو حضور کے پاس جاؤ، اور قرآن مجید میں خود سکھایا تو کیا حضور کی بارگاہ کے آداب سکھائے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ حضور سے نسبت سے ہمیں ایمان ملتا ہے، اور یہی نسبت جب محبت میں ڈلتی ہے تو ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہی محبت جب عشق کے رنگوں میں آتی ہے
تو پھر انسان کو قربت عطا ہوتی ہے، وہ قریب ہو جاتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ ایسی نعمت عظمیٰ ہے کہ اس کی قدر کرو اہل ایمان، تم پر احسان کیا اللہ نے مومنوں پر کہ ان کے لیے اپنے محبوب کو بھیجا، تم میں سے بھیجا تاکہ تم انہیں دیکھو، ان کی پیروی کرو، ان کو دیکھ کے چلو۔ پھر سورہ آل عمران میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس پیکر کو دیکھو، ان کی اداؤں کو محفوظ کر لو اپنی زندگی میں اور ویسے ہی کرتے چلے جاؤ، عبادت ہوتی چلی جائے گی۔ اسی طرح رضا کے لیے کہا، خوشنودی کے لیے کہا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، ہو کا لفظ استعمال کیا جو دونوں کے لیے ایک ہی آتا ہے کہ محبت ایک ہے، یہ دو محبتیں نہیں ہیں۔ جس نے حضور سے محبت کی اسی نے اللہ سے محبت کی۔ رضا اور خوشی ایک ہے کہ حضور خوش ہو جائیں گے تو اللہ خوش ہو جائے گا۔ پھر اس بارگاہ کا ادب ایک ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ پھر اطاعت کا دیکھیں حکم دیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب کو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا وَيُزَكِّيكُمْ، وہ تمہارا تزکیہ فرماتے ہیں، وہ تمہیں کتاب و حکمت سکھاتے ہیں، وہ تمہیں ان چیزوں سے آگاہ کرتے ہیں جو تم نہیں جانتے۔ ایک طرف تو یہ حکم ہو رہا ہے، دوسری طرف اپنی محبت کا اللہ نے اظہار کیا۔ دیکھیں جب کوئی عام فرد بھی دوسرے سے محبت کرتا ہے نا، دنیا کے قاعدے ہیں، تو وہ اس کو دیکھتا ہے، اس کی اداؤں کو ذکر کرتا ہے، وہ اتنا حسین ہے، اس نے ایسے چادر لی، اس کی آنکھیں ایسی ہیں۔ تو اب دیکھیں تو یہاں اللہ نے قرآن مجید میں اپنے محبوب سے محبت کا اظہار ان کی اداؤں کو تلاوت کا حصہ بناتے ہوئے کیا ہے۔ کہیں تو فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی تو کچھ نہیں ہے، کسی سے مثال نہیں دی جا سکتی اللہ رب العزت کی، مگر اللہ اپنے محبوب کے لیے فرماتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگاہیں تو محبوب تجھے دیکھتی رہتی ہیں۔ کیا کہنے، آپ دیکھیں کتنا محبت بھرا بیان ہے۔ اور حضور چہرے انور اٹھا دیتے ہیں تو فرمایا قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، آپ چہرے انور آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، ہم قبلہ بدل دیتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو یہاں تک فرمایا کہ جدھر آپ رخ کریں، جدھر آپ پسند کریں اسی کو قبلہ بنا دیتے ہیں۔ تو ایک بتایا، پھر آپ نے چادر اوڑھ لی تو کہیں یا ایھا المزمل کا، کہیں یا ایھا المدثر فرمایا۔ کفار نے تانے دیے تو باقی انبیاء خود جواب دیتے رہے، مگر حضور کی بات آئی تو فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ کہیں ابو لہب نے انگلی کا اشارہ کیا تو کہا تبت یدا ابی لہب وتب۔ تو یہ کیا اسلوب ہے قرآن مجید کا جسے آج تک آپ سب اہل ایمان تلاوت کر رہے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ اب کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے گا، اب کوئی وحی نہیں آئے گی، یہی وحی جو ہے قیامت تک کے لیے رہنمائی کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کا، ان کی عادات کا، ان کی اداؤں کا قرآن مجید میں ذکر کیا اللہ رب العزت نے، اور اس لیے فرمایا کہ محبت ان سے کرو گے تو یہی مجھ سے محبت ہے۔ اور سورہ بقرہ میں قرآن مجید کی ابتدا میں یہ اعلان ہو گیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ ایمان والے نہیں ہو سکتے، اللہ اور آخرت کی بات تو کر رہے ہیں مولا، تجھے مان رہے ہیں، یوم آخرت پر بھی یقین نہیں، فرمایا حضور کی بات نہیں ہوئی تو سب کچھ ہو سکتے ہیں وما ہم بمؤمنین، ایمان کی دولت ادھر سے ملے گی۔ وعدت کو تو سمجھتے توحید تک پہنچنے کا راستہ حضور کے ذریعے ہے، قل هو اللہ احد، زبان رسالت پر ایمان لاؤ تو اللہ کی وحدانیت سمجھ آئے گی، توحید سمجھ آئے گی، ورنہ ہرگز نہیں پا سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، رحمۃ للعالمین فرمایا۔ اہل ایمان کے لیے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت اور اہمیت فرمائیے گا۔ جی ضرور، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ہم ابھی ذکر کر چکے ہیں کہ اللہ پاک نے ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا، اور جس میں ہمارے پیارے آخری پیارے آقا مصطفیٰ سرکار دو عالم نور مجسم تاجدار حرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ان سے محبت رسول مطلب اللہ کے محبوب سے محبت۔ ایک مسلمان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو جاتا جب تک وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں کرتا۔ محبت رسول کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب ماننا۔ تو
سورہ احزاب میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں. اب اس کی ضرورت و اہمیت یعنی کہ اللہ پاک نے خود قرآن مجید میں بھی ارشاد فرما دیا اور جیسے آپ نے بھی ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو اور اللہ تم سے محبت کرے گا. تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سے محبت کتنی ضروری ہے، اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے. مطلب ختم ہو جاتی ہے. اللہ کا قرب اگر ہمیں چاہیے، اللہ کے قریب ہمیں جانا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے، ان کی پیروی کرنی ہے، ان کے احکام پر عمل کرنا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے حکم فرما دیا ان سے محبت کرنے کا. اور محبت اب ضرورت و اہمیت میں سے ایک یہ ہے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان کو کامل بناتی ہے. یعنی کہ اللہ پر ایمان لانا صرف کافی نہیں ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ایمان کا مرکز و محور ہیں. سبحان اللہ. بے شک. تو حدیث مبارکہ میں جیسے ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. سبحان اللہ. محبت رسول اللہ، جیسے کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ محبت رسول سے اللہ کی محبت ملتی ہے، اس لیے بھی یہ اس کی ضرورت اور اہمیت ہے. اور محبت رسول کا تقاضے سنت پر عمل کرنا، ان کی پیروی کرنا اور ان کا حکم ماننا، آپ کے اخلاق اپنانے. اور سورہ حشر میں اللہ پاک فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں جو دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں رک جاؤ. تو یہ اس کی ضرورت اور اہمیت. اور قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت ہمیں ملے گی. حدیث مبارکہ میں ہے جیسے کہ انسان قیامت کے روز اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. تو اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں گے تو ان کی شفاعت اور ان کی محبت ہمیں ملے گی. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک وقفہ ہمارے اور آپ کے درمیان حائل ہے. حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان اور مجھے جناب سیدہ زینب کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ اور صدف فاطمہ صاحبہ بھی تشریف فرما ہیں. آج بات ہو رہی ہے اللہ کے رسول سرور دو عالم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہمارے ایمان کا اولین تقاضا بھی ہے. سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیوں شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. تو وہ محبت کے تقاضے جو ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سے بھی معلوم ہوا، ادب کے تقاضے بھی ہمیں معلوم ہوئے. ڈاکٹر صاحبہ آپ ارشاد فرما دیجئے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، اتنی خوبصورت آیت مبارکہ بھی ہیں اس حوالے سے، ادب کے تعلق سے، محبت کا انداز، اطاعت کا احوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے گا. شکریہ زینب. میں علامہ اقبال کے شعر سے آغاز کروں گی. دیکھیے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم قوت کا، طاقت کا سرچشمہ ہے، ایمان کا سرچشمہ ہے، ایمان کا مرکز اور محور. اس سے مسلمان دور ہوتے چلے جاتے ہیں تو عبادات بے روح ہو کر رہ جاتی ہیں. ہم نے نہیں جانا، اہل یورپ نے، مستشرقین نے، اسلام دشمنوں نے جب مسلمانوں کی وہ ریسرچ کر کے اسلام کی تو انہوں نے یہ نکالا، جیسے اقبال نے یوں کہا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، اس کے بدن سے روح محمد نکال صلی اللہ علیہ وسلم. فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. وہ حال ہمارا ہو گیا کہ روح ایمان، روح دین، وہ مرکز و محور، اس ذات سے ہم دور ہوتے چلے گئے تو ہمارے پاس کچھ نہیں بچا. صحابہ وہ جماعت ہے جنہیں اللہ نے چنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست تربیت پانے والے. سورہ فتح میں جن کا ذکر اللہ نے یوں فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ساتھ ہیں، جو کفار کے مقابلے میں شدید ہو جاتے ہیں، آپس میں نرم دل ہو جاتے. ہو ہلکے یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. یہ خصوصیات تھی صحابہ کی
اور اللہ رب العزت نے کہیں انہیں السابقون الاولون کہہ کر ذکر کیا، مہاجرین کا ذکر کیا، انصار کا ذکر کیا، پھر ازواج مطہرات کا ذکر کیا اللہ رب العزت نے، اہل بیت کا ذکر کیا. تو یہ وہ طبقات ہیں کہ جنہیں اللہ نے چنا اپنے محبوب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس. انہوں نے براہ راست تربیت پائی اور پھر اس تربیت کے بعد اس دین کو ہم تک پہنچایا. تو یہ لوگ بہت بہت زیادہ خاص رہے. اور ان میں جو تھی محبت کا جذبہ جو تھا وہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا. جب غزوہ بدر کا موقع آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے نکلتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ کفار مکہ آ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، صحابہ سے ایک مشاورت کرتے تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کچھ کہنا چاہا تو منہ پھیر لیا، حضرت عمر نے کچھ کہنا چاہا تو آپ نے رخ دوسری طرف کر لیا. تو انصار مدینہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چاہتے ہیں کہ ہم کہیں؟ تو ہم ایسا نہیں کہیں گے بنی اسرائیل کی طرح کہ آپ جائیں اور لڑیں. ہم آپ کے دائیں اور بائیں کھڑے ہوں گے. آپ حکم دیں گے تو ہم اپنی سواریاں سمندر میں اتار دیں گے، آپ حکم دیں گے تو پہاڑوں سے ٹکرا جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے جواب سے اتنے خوش ہوئے کہ آپ کا چہرہ مبارک مسرت سے روشن اور منور ہو گیا. سبحان اللہ. تو صحابہ کی ایک محبت تھی. عروہ بن مسعود بیان کرتے ہیں صلح حدیبیہ کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا. واہ واہ. اب آپ سوچئے وہاں کون سا دربار تھا صلح حدیبیہ پہ، مکہ کے باہر آپ نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے. تو وہ بادشاہوں والے وہ ظاہری تو اس کو احتشام نظر نہیں آ رہا، مگر وہ کہتا ہے کہ جو منظر دربار محمد کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ نہ کسی کیسر و کسرا کا ہے، نہ کسی اور دنیاوی بادشاہ کا ہے. کہتے ہیں حضور بات کرتے ہیں تو صحابہ خاموش ہو جاتے ہیں، آپ حکم دیتے ہیں تو بجا لاتے ہیں، آپ کے وضو کا استعمال شدہ پانی لینے کے لیے لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں. آپ کا لعاب دہن کس نے کسی کے ہاتھ پر گرتا ہے وہ اپنے چہروں پر اپنے ہاتھوں پر مل لیتے ہیں. اے لوگوں ان سے لڑنے کی غلطی نہ کرنا، وہ جان چھڑکنے والے ہیں. تو ایک خصوصیات بتائیں، یہ صحابہ کی خصوصیات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس قدر ہے. یہ شریعت نے نہیں سکھائی تھی، یہ ان کے دلوں کی حالت تھی، کیفیت تھی. حضرت زید بن دسنہ جنہیں سولی پر چڑھایا جانے لگا تو کفار مکہ کہتے ہیں کہ زید تم پسند کرو گے کہ اس وقت محمد ہوتے یہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تم اپنے اہل و عیال میں ہوتے. تو نے فرمایا ہرگز نہیں، مجھے اتنا بھی گوارا نہیں کہ حضور کو کانٹا بھی چبھ جائے. اللہ اکبر. تو یہ کیفیت ہے نا، یہ ایک محبت کا تعلق ہے، پیار کا تعلق ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں تو حضرت ابوبکر صدیق ہے، یار غار ہے، ثانی اسنین کہہ کر اللہ نے ان کا ذکر فرمایا. صدقے کا حضور حکم دیتے ہیں تو گھر سے ہر چیز اٹھا کر لے آتے ہیں. اپنی اولاد، اپنے اہل و عیال، مال، ہر چیز سے بڑھ کر ان کی محبتوں کا مرکز حضور ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ آپ جس مال کو پسند کرتے ہیں وہ ہمیں زیادہ محبوب ہوتا ہے بنسبت اس کے جو ہمارے پاس رہتا ہے. حضرت حارثہ وہ انصاری ہیں، پتہ چلا حضور سیدہ کائنات کے لیے پسند فرما رہے ہیں کہ گھر قریب ہو، فوراً انہوں نے اپنا مکان خالی کر دیا. حضور نے فرمایا نہیں، حکم نہیں دیا، پتہ چلا صرف. اسی طرح ایک کی انگوٹھی اتار دی، سونے کی انگوٹھی، حضور نے ناپسند فرمائی، پھینک دی. تو جب حضور چلے گئے تو صحابہ نے کہا کہ اٹھا لو کسی اور کام ملے. فرمایا نہیں، جس چیز کو حضور نے پھینک دیا میں اس سے کیوں نہیں اٹھا سکتا. اللہ اکبر. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اس قدر ہے کہ حضور فرما دیں تو وہ بجا لانے کو دوڑ پڑتے. حضرت حنظلہ کو ملائکہ غسل دے رہے ہیں کہ شب عروسی ہے، جہاد کا حکم آ گیا تو لمحے کی دیر نہ لگائی، شہید ہو گئے. تو ملائکہ نے غسل دیا. تو اللہ ہمیں بھی صحابہ جیسی محبت اور وہ عطا کرے، وہ جذبے عطا کرے. کہتے تو ہیں لیکن ہم کہاں کھڑے ہیں، اپنے آپ کو خود ٹٹولیں، اپنے دلوں کو ٹٹولیں، اپنے اعمال کو دیکھیں، نظر ڈالیں، سوائے شرمندگی کے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا. آپ کی جانب بڑھوں گی صدف فاطمہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضے، اب کیسے بات کریں، کس منہ سے بات کریں اس بات پر کہ تقاضے کیا ہیں، ان کے اخلاق حسنہ کو ہم کیسے اپنائیں، کیا کہیں گی؟ شرمندہ ہیں ویسے اس سوال کرنے کے انداز پہ اور اس سوال پر اپنے اعمال کو دیکھتے ہوئے کیا کہیں گی؟ بالکل بالکل درست فرمایا آپ نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے بارے میں بات کرنا
مطلب ہم جتنی اس کی بات کریں وسیع ہے، مطلب بات اخلاق ختم ہی نہیں ہوں گے، اور اس میں سے ہم 1% بھی اگر ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں تو مجھے نہیں لگتا، کیونکہ آج جس دور میں ہم ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاقیات میں کیا کیا شمار تھا کہ وہ وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے، وعدہ پورا کرتے تھے، شکر گزاری کرتے تھے، معاف کر دینے والے تھے، عہد فرمانے والے تھے، امانت دار تھے. یہ تمام ان کے اخلاقیات ہیں، اور اگر ہم آج موازنہ کریں اپنی اس لائف سے اور ہم خود دیکھیں، اپنے آپ کو سیلف ایویلویشن کریں، تو کیا یہ تمام اخلاقیات ہم اپنا رہے ہیں؟ تو بالکل آپ نے درست فرمایا. آپ پوری انسانیت کے لیے بہترین اخلاق، کردار اور معاملات کا نمونہ ہیں. بے شک. سچ بولنا، وعدہ پورا کرنا، امانت داری، صبر و برداشت، عاجزی، معاف کر دینا، رحم دلی، حسن سلوک. سورہ قلم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظیم اخلاق پر ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، سے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا آپ کا اخلاق قرآن تھا. یعنی کہ آپ قرآن پاک میں جو کچھ بھی اللہ پاک نے بھیجا وہ سارا انہوں نے کر کے دکھایا، پریکٹیکل امپلیمنٹیشن دکھائی. تو پورا قرآن ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق پر مبنی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے. زندگی کے ہر شعبے میں آپ کی پیروی ہمیں کرنی چاہیے. اب حسن سلوک اور ان کا اخلاق تو ہمیں پتہ ہے، لیکن اب ان کا ہمیں کس طرح سے اپنی لائفز میں اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے، کہ ہم ہر شعبے کو اگر اٹھا کے دیکھیں تو ہمیں ہر شعبے کا کیوں ایویلویٹ کرنا ہے کہ کیا ہم اپنی رسپانسبلٹیز جو ہم لے رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، تو کیا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہیں، یا جو انہوں نے ہمیں سکھایا ہے وہ ہیں. سورہ احزاب میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں بے شک تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. اب جیسے کہ طائف کا واقعہ ہم دیکھیں تو کفار نے بہت زخمی کیا، ان کو مارا. فرشتوں نے کہا کہ اگر آپ حضور حکم دیں تو ہم ان کو ہلاک کر دیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں، معاف فرما دیا اور کہا کہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہوں. تو یہ حسن اخلاق میں سے ایک اخلاق. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 10 سال آپ کی خدمت کی میں نے، لیکن آپ نے اف تک نہیں کیا. تو یہ نرمی، عاجزی اور یہ برداشت، تو یہ ساری اخلاقیات اب ہمیں کس طرح سے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، ہمیں یہ سوچنا ہے. ہمیں نبی کریم صلی اللہ پاک ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاقیات پر عمل کر سکیں، اور انہوں نے جو ہمیں تعلیمات دیں ہم ان کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں. بے شک بے شک. محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا در حقیقت تقاضا تو یہی ہے، اولین تقاضا. ہم کہتے ہیں نا عشق رسول، ہم عاشق رسول ہیں، غلام رسول ہیں، محبت رسول ہمارے دلوں میں موجزن ہے. تقاضا تو یہی ہے کہ آپ کے جو مکارم اخلاق ہیں، آپ کے اخلاق حسنہ ہیں، ان کو اپنی زندگی میں شامل کریں. تو پھر بات بنتی ہے، پھر ہم یہ کہنے پر تھوڑا بہت ہم اختیار رکھتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. لیکن یقیناً جس طرح سے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ارادہ بھی کر لیں، یعنی اقرار بھی کر لیں، کہیں نہ کہیں وہ ہمارے عمل میں بینگا مسلم نظر آئے گا. کیونکہ واقعی ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور یہ تقاضا ہمارا یہی ہے کہ آپ کے اخلاق حسنہ سے محبت بھی کی جائے اور اپنی زندگی میں اسے شامل بھی کیا جائے. ایک وقفہ لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، اور صدف فاطمہ صاحبہ بھی تشریف فرما ہیں. محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر بات ہو رہی ہے کہ اللہ کے رسول سے محبت، اور یہی ایمان کا تقاضا بھی ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی جانب بڑھوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کا اہم ترین جو تقاضا ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجا جائے. کیا کہیں گے؟ شکریہ زینب. درود و سلام کا حکم دیا اللہ رب العزت نے، جس آیت مبارکہ کی آپ نے تلاوت بھی کی. دیکھیں میں دنیاوی مثال سے ایک بات سمجھانا چاہوں گی. کوئی آپ کے علاقے میں کوئی منسٹر رہتا ہو نا، تو ایک ریڑھی والا بھی اسی علاقے کا ہے،
تو وہ ریڑھی والا اگر روز باہر کھڑا ہوتا ہے، وہ منسٹر کو گزرتے ہوئے سلام کرتا ہے، تو ایک دن وہ نہیں دیکھتا، دوسرے دن نہیں دیکھتا، تیسرے چوتھے دن سے اس کا دھیان جائے گا کہ یہ مجھے سلام کرتا ہے روز۔ تو جس دن وہ سلام نہیں ملا، اس کو ریڑھی والا کھڑا نہیں ہے، تو وہ ضرور پوچھے گا کہ وہ کہاں ہے، اس کا سلام نہیں آیا بھائی۔ تو یہ ایک دنیاوی مثال، تو یہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ بالکل۔ تو درود و سلام کیا ہے؟ آپ کا تعلق جوڑتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ دیکھیں بلب میں روشنی تب آتی ہے جب وہ پاور ہاؤس سے کنیکٹڈ ہوتا ہے، تو جب اس کی تار کٹ جاتی ہے تو کبھی بلب میں روشنی نہیں ہوتی۔ بے شک۔ بعین ہی اہل ایمان کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا رہتا ہے تو ان میں ایمان کا نور رہتا ہے، اور یہ تعلق جڑتا ہے درود و سلام کے ذریعے سے۔ یا آپ دیکھیں کہ ایک بادشاہ ہے، اس بادشاہ تک آپ کی رسائی نہیں ہے، لیکن ایک عام وہ حجامت کرنے والا ہے نا، وہ اس کی شیو بناتا ہے، تو وہ بھی جا کے بادشاہ کے پاس بیٹھتا ہے، اور بادشاہ سے کوئی بات کہہ دے تو بادشاہ اس کی رد نہیں کرے گا۔ تو ہم حقیر لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، کہاں یہ دنیاوی بادشاہ اور کہاں رحمت للعالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اپنے امتیوں کے احوال سے بھی آگاہ ہیں، ان کی ایک ایک محبت بھری خبر بھی رکھتے ہیں ان کی۔ تو وہ جب درود و سلام بھیجتے ہیں تو فرشتے لے کر جاتے ہیں کسی کا وہ براہ راست سنتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ تو اعزاز ہے حضور کا کہ فرشتے محبت سے لے کر جا رہے ہیں درود اور پیش کر رہے ہیں، اور جو بہت محبت والے ہیں عاشق ہیں تو ان کے براہ راست وہ خود درود پاک سنتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں تو اسی آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون۔ آپ باقی ساری عبادات کو دیکھ لیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اللہ نے نہیں کی وہ عبادات، وہ اللہ کے لیے کی جاتی ہیں، اللہ کی بندگی کے ذریعہ ہے۔ ایک واحد عمل ہے جس میں اللہ نے اپنا ذکر پہلے کیا، ملائکہ کا ذکر پہلے کیا، اور پھر حکم دیا کہ یہ کام تم بھی کرو اے اہل ایمان، اور پھر جملہ اسمیہ رکھا۔ جملہ اسمیہ جب آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس عمل میں مداومت ہے، ہمیشگی ہے، یہ کام ہوتا رہا ہے، ہوتا رہے گا۔ اور ملائکتہ کہتے ہوئے یہ بتا دیا کہ جمیع فرشتے۔ اب آپ غور کریں تو کرامن کاتبین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اسرائیل جان لے رہے ہیں، کسی کی بادلوں پر ڈیوٹی ہے، کسی کی ہواؤں پر، کوئی رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی سجدوں میں ہے، کوئی اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہا ہے، مگر اللہ نے فرما دیا جمیع ملائکہ، تمام ملائکہ سارے کام کرتے ہوئے بھی ایک کام ضرور کر رہے ہیں، اور وہ درود و سلام بھیجنے کا حضور پر۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ اور درود و سلام ایسی منفرد اور بے مثل عبادت ہے جسے اللہ نے حدود و قیود سے آزاد کر دیا۔ آپ نماز پڑھنی ہے نا تو آپ کو باوضو ہونا ہے، نماز کے اوقات کو دیکھنا ہے، آپ کو اپنا رخ قبلہ رو کرنا ہے، تب آپ نماز پڑھ سکیں گے نماز کے اوقات میں۔ گویا نماز مقید ہو گئی، روزہ مقید ہے، سحری میں روزہ رکھو گے تو روزہ ہوگا، دوپہر میں نہیں رکھ سکتے ہو۔ حج مقید ہو گیا، اوقات کا، جگہ کا، وہاں پہنچو گے عرفات میں تو حج ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ ہر چیز کو حدود میں رکھا، مقید کر کے رکھا، درود و سلام کو آزاد کر دیا۔ کیا بات ہے۔ تم کہیں بھی ہو، کسی جگہ پر بھی ہو، کسی حالت میں بھی ہو، باوضو ہو یا بے وضو ہو، لیٹے ہوئے ہو یا بیٹھے ہوئے ہو، پاکستان میں ہو یا امریکہ میں ہو، اپنے محبوب آقا پر درود بھیجتے رہو۔ اور درود پاک بھیجنے سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، انسان اللہ اور اللہ کے حبیب کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ ایسی عبادت ہے کہ جو آپ کو جوڑے رکھتی ہے۔ تو جب آپ اللہ اور اللہ کے حبیب سے جڑے رہتے ہیں تو آپ کے دلوں کو اطمینان بھی رہتا ہے، اور آپ کے دنیاوی اور اخروی تمام کام سنورتے بھی چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس عبادت کے ذریعے آپ اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ ایک اور بات کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں آپ نے درود کیسے پڑھنا ہوتا ہے۔ آپ اللہم صلی علی سیدنا کہہ کر بھیج سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی حبیبی کہہ کر بھیج سکتے ہیں، اللہم صلی علی محمد کہتے ہوئے درود ابراہیمی پڑھ کے بھیج سکتے ہیں، درود تاج، اور کتنے درود سارے موجود ہیں۔ آپ عربی میں بھیج سکتے ہیں، اردو میں پڑھ سکتے ہیں، سندھی میں پڑھ سکتے ہیں، جس طرح سے بھی آپ جس زبان میں چاہیں آپ بھیجیں۔ اور ہم نے کہا کیا کہ اے اللہ
حضور کے درجات میں اور بلندی عطا فرما، اور زیادہ ان کو اور زیادہ اپنے قریب کر لے. اور کیونکہ آپ دیکھیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر گھڑی ان کے درجات اور بلند ہو رہے ہیں. تو آپ نے دعا کیا کی؟ اللہ کی بارگاہ میں کی، اور اللہ کی بارگاہ میں کی کیا کہ حضور کے درجہ اور بلند ہو. اپنے لیے کچھ مانگا ہی نہیں، اس درود کی برکت سے اپنی ساری خواہشیں پوری ہو جائیں. سبحان اللہ. دعاؤں سے آگے پیچھے درود پاک رکھ دو تو دعائیں قبول ہو جاتی ہیں کہ اللہ رد نہیں فرماتا. یہ ایسی عبادت ہے. سبحان اللہ. اور نیکیوں کا پلہ تو ایسے بھاری ہوتا ہے کہ میزان عمل میں کیا ہی بات ہے. آپ یہ ارشاد فرمائیے گا صدف فاطمہ کہ دین اسلام سے محبت اور دین اسلام کی خدمت اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اہم تقاضا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل، یہ ایک بہت اہم تقاضا ہے. دین اسلام سے محبت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے احکام کو دل سے قبول کرنا اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں. سورہ آل عمران میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے. تو دین اسلام کیا ہے؟ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے ہم بھیجا، ہدایت کے لیے بھیجا، تو سب سے پہلا جو سچا عاشق رسول ہے، سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو آگے تک پہنچائے، یعنی کہ ہدایت کے راستے پر ہدایت پہنچانا. جیسے ہم دیکھیں صحابہ کرام کو کہ ایک صحابی جس بستی میں جاتے تھے، ایک صحابی جس بستی میں جاتے تھے ہدایت پہنچانے کے لیے، پوری بستی مسلمان ہو جاتی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہم تک پہنچایا اس کو ہم نے آگے کیسے منتقل کرنا ہے، آگے ہم نے کیسے پہنچانا ہے، تو یہ دین اسلام سے محبت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی، دین کی بات دوسروں تک پہنچانا. جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری طرف سے دین کی بات پہنچاؤ اگرچہ ایک آیت ہی ہو. تو دین کی خدمت کے آسان طریقے اگر ہم آج کے اکارڈنگلی ہم دیکھیں تو بے شک یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، لیکن سوشل میڈیا کے تھرو بھی ہم دین کی جو ہے ہدایت اور دین کا پیغام پہنچا سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ ہم اس کو پروموٹ کر سکتے ہیں. اور اپنی شخصیت میں وہ تمام جو ہے اخلاقیات، وہ تمام جو ہے میسیجز جو ہمیں تعلیمات ملی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، اگر وہ ہم اپنائیں تو اوبویسلی جو نیکسٹ پرسن ہے وہ آپ سے انسپائر ہوگا، آپ کے دین کو جاننا چاہے گا. تو صرف اپنے آپ پر ہی اس کو امپلیمنٹ کرنا ہی نہیں بلکہ سوشل میڈیا کے تھرو بھی ہم لوگ دین اسلام سے محبت کا اظہار کر سکتے ہیں، دین کا پیغام پہنچا سکتے ہیں. اور حقوق العباد، کسی کی دل آزاری نہ کریں، کسی کے جذبات کے ساتھ نہ کھیلیں، بلکہ بندوں کے حقوق کو پورا کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو اپنا لیں، اپنی زندگی میں اس کو اپنا لیں. اور بس یہ مشن بنا لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمیں سکھایا ہے وہ ہمیں آگے پہنچانا ہے، اور یہی جو ہے اصل محبت ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جس طرح سے ابھی درود پاک کی بھی بات ہوئی اور دین کی خدمت کی بات ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ہم محبت کریں تو دین اسلام کی خدمت ہمارا اولین تقاضا ہے. ڈاکٹر صاحبہ لاسٹ میں کوئی میسیج دینا چاہیں فرمائیے گا. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت آپ کی پوری زندگی پر حاوی ہو جاتی ہے. تو اگر تو ایسا نہیں ہو رہا، آپ دعویٰ محبت کا کر رہے ہیں مگر نماز میں کمزوری، قرآن پاک کی سمجھنے کے لیے کوشش ہی نہیں ہے، حب ہی نہیں ہے، اس پہ گرد پڑ چکی ہے، عمل میں آپ خیانت کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، وعدہ خلافی کر رہے ہیں، اور جب آپ کسی مجلس میں محفل میں بیٹھتے ہیں تو دعویٰ اتنا بڑا کہ مجھے تو حضور سے محبت. اللہ، نہیں، یہ منافقت ہے. صحیح، بالکل یہی تو یزیدیت ہے. اسے چھوڑ دیجئے اور یک رنگ ہو جائیے. سبحان اللہ. جی کیا میسیج دیں گی صدف؟ آج کی جنریشن کو اور آج کی یوتھ کو ایک یہی میسیج ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اپنا سیلف ایویلویشن ضرور کریں کہ آج پورے دن میں آپ نے کیا کیا ہے، جو آپ نے ایکشنز کیے ہیں اس کو آپ دیکھیں اور اس میں آپ یہ انالائز کریں کہ کہیں آپ نے کسی کی دل آزاری تو نہیں کر دی، آپ نے کسی کے جذبات کو جو ہے وہ ٹھیس تو نہیں پہنچائی، یا ان کو ناراض تو نہیں کیا، یا اپنی کسی رسپانسبلٹی یا آپ کے جو رائٹس تھے آپ نے اس کو رائٹلی فلفل کیا ہے یا نہیں کیا، کوئی بات نہیں، لیکن آپ اسی وقت اگر احساس ہو گیا نا تو معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر پھر سوئیں، اور پھر نیکسٹ ڈے سے یہ عہد کر لیں کہ کل جو میں نے مسٹیکس کی تھیں آج میں اس کو نہیں دہراؤں گا.
تو پھر دیکھیں بے شک 1% آپ نے 3 غلطیاں کی ہیں، اس میں سے ایک بھی آج نہیں دہرا رہے، تو اٹ مینس کہ وہ آپ فالو کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو جو ہے وہ عطا ہوئی ہے نعمت. رجوع کر لیں، فوراً رجوع اصلاح کر کر لیں، لیں. فوراً اللہ اصلاح کر اکبر، لیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آج ہم بات کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی آمد کی بہت مشکور ہوں، آپ تشریف لائیں. صدف فاطمہ بہت شکریہ آپ کی آمد کا. اور جناب بس یہی بات ہے کہ اللہ سے محبت کی بات کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات کریں، درود پاک کی. ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینے میں. اور یہ شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ درود پہلے پڑھو پھر نبی کا ذکر کرو، درود پہلے پڑھو پھر نبی کا ذکر کرو، اور فضائے نور میں اس روشنی کا ذکر کرو، فضائے نور میں اس روشنی کا ذکر کرو. اسی طرح تو ہے ترتیب پہلے کلمے کی کہ خدا کے بعد خدا کے نبی کا ذکر کرو، خدا کے بعد خدا کے نبی کا ذکر کرو. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت. زندگی بخیر تو کسی نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے فی امان اللہ.